جب بھٹو نے کاردار سے آنکھیں پھیر لی، کبھی کپتانوں کا سخت رویہ، کبھی معاوضوں کا تنازع، میاں-داد کپتان کی حیثیت سے ناقابل قبول، وسیم اکرم ان کے ساتھی ہی ان کے مخالف، یونس خان کے خلاف قرآن پر حلف، کاردار سے یونس خان تک۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخناک اور یہ تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخناک آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے لگی، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مشہور بغاوتوں کی تاریخ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیل پر لیے چلے، اگر ابھی تک آپ تاریخناک کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، پھر اس کے تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس ولاگ کی جانب۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم جہاں میدان میں غیر معمولی کارکردگی دکھاتی رہی ہے، وہی میدان سے باہر کے تنازعات بھی اس سے ہر دور میں گھیرے میں لیتے رہے ہیں۔ ان تنازعات نے اکثر بغاوت کا روپ دھارا ہے۔ کبھی کپتانوں کا سخت رویہ اس کا سبب بنا تو کبھی معاوضوں میں اضافے کا معاملہ اتنی گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا کہ کھلاڑیوں نے نہ کھیلنے تک کی دھمکی دے ڈالی۔ جب بھٹو نے کاردار سے آنکھیں پھیر لی تھی، تب کیا ہوا تھا؟ یہ 1976 کی بات ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر تھی۔ اس وقت عبدالحفیظ کاردار پاکستانی کرکٹ بورڈ کے صدر تھے۔ وہ پاکستانی کرکٹ میں سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ان کے برسوں پرانے تعلقات سب کو اچھی طرح معلوم تھے۔ وہ پنجاب کی حکومت میں وزیر خوراک بھی رہے اور بھٹو کے کہنے پر ہی انہوں نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کی باغ ڈور سنبھالی تھی۔ بورڈ کے صدر عبدالحفیظ کاردار زیادہ الاؤنس دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی کرکٹرز کی اکثریت کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیل رہی تھی، جہاں انہیں اچھا معاوضہ مل رہا تھا۔ سینئر کرکٹرز چاہتے تھے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ ان کے یومیہ الاؤنس کا اثرنو جائزہ لے۔ حفیظ کاردار اس بات کو نظر انداز کیے ہوئے تھے کہ وقت پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ حالانکہ جب وہ خود کپتان تھے تو انہوں نے بورڈ سے کھلاڑیوں کے معاوضوں، رہائش اور ٹرانسپورٹ کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ کرکٹرز کا اہم مطالبہ لانڈری کے مد میں $10 الاؤنس دینے کا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ 1973 کے آسٹریلیا کے دورے میں کھلاڑی شام کو اپنی کٹس خود دھونے پر مجبور ہوتے تھے۔ کاردار یہ الاؤنس دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک سینئر کرکٹر کے مطابق 1975 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ کا معاوضہ $1500 تھا، لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے موقع پر اس سے کم کر کے $1000 کر دیا گیا تھا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ عبدالحفیظ کاردار نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے بعد ہونے والے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے کھلاڑیوں سے معاہدوں پر دستخط کرانے چاہے، لیکن سینئر کرکٹرز کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ 4 سال پہلے کے آسٹریلوی دورے میں $35 فی ہفتہ کے حساب سے دیے گئے، لیکن اب اس الاؤنس کو کم کر کے $25 فی ہفتہ کر دیا گیا تھا۔ جب کھلاڑیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں $50 فی ہفتہ دیے جائیں۔ ان کرکٹر میں مشتاق محمد، آصف اقبال، ماجد خان، صادق محمد، عمران خان اور وسیم باری شامل تھے۔ یہ معاملہ حل نہ ہو سکا اور نیوزی لینڈ کے خلاف حیدرآباد ٹیسٹ سر پر آ گیا اور ان سینئر کرکٹرز نے حیدرآباد ٹیسٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ کاردار نے صورتحال دیکھ کر متبادل ٹیم میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا اور انتخاب عالم کو کپتان بنانے کا اعلان کر دیا۔ تاہم میچ سے قبل مشتاق محمد اور کاردار کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کاردار نے کھلاڑیوں کے مطالبات ماننے کا وعدہ کر لیا۔ حتمی معاہدہ میچ کی صبح ٹاس سے کچھ دیر پہلے جا کر ممکن ہو سکا۔ اس وقت نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کے ڈریسنگ روم میں پاکستان کے 2 درجن کھلاڑی اور 2 کپتان موجود تھے۔ مشتاق محمد اپنی کتاب ان سائیڈ آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں سب سے زیادہ حیران نیوزی لینڈ کے کپتان گلین ٹرنر تھے، جو یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ٹاس کون کرے گا، انتخاب عالم
یا پھر مشتاق؟ جب مشتاق محمد گلین ٹرنر کے ساتھ ٹاس کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا، مشی، کیا آپ مجھے یہ میچ کھیلنے والے 11 پاکستانی کھلاڑیوں کے ناموں کی فہرست دیں گے؟ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری ڈاکٹر ظفر الطاف نے ٹیم کی آسٹریلیا روانگی سے قبل کھلاڑیوں کو جب کنٹریکٹ دیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان پر 50 کے بجائے $25 فی ہفتہ درج تھا۔ کھلاڑیوں کو غصہ اس بات پر تھا کہ کردار نے ان سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ کردار نے سینئر کرکٹرز کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے کنٹریکٹ پر دستخط نہیں کیے تو ان کا ٹیسٹ کیریئر ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے انتخاب عالم کو کپتان اور ظہیر عباس کو نائب کپتان بنانے کا فیصلہ بھی کر ڈالا۔ وزیراعظم بھٹو نے کھلاڑیوں کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ سینئر کھلاڑیوں نے اس صورتحال میں مرکزی وزیر عبدالحفیظ پیرزادہ سے رابطہ کیا جو انہیں وزیراعظم بھٹو کے پاس لے گئے تھے۔ اس وقت بھٹو اور کردار کے تعلقات پہلے جیسے گرم جوشی سے نہیں ہو رہے تھے۔ بھٹو نے پیرزادہ کو کھلاڑیوں کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ ایک سینئر کرکٹر کے بقول یہ سارا معاملہ صرف 5 منٹ میں حل ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ کردار کی تشکیل کردہ سلیکشن کمیٹی، کپتان اور مینیجر بھی تبدیل کر دیے گئے، جو ان کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ انہیں اس طرح کی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا۔ میاداد کپتان کی حیثیت سے قابل قبول نہیں ہے۔ سن 1980 کی بات ہے، انڈیا کے دورے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل KM اظہر آصف اقبال کی جگہ مشتاق محمد کو دوبارہ کپتان بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن بورڈ میں تبدیلی آ گئی اور KM اظہر کی جگہ ایئر مارشل نور خان بورڈ کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے نوجوان جاوید میاداد کے کاندھوں پر قیادت کی ذمہ داریاں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ مشتاق محمد کو نہ چاہتے ہوئے ان کا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ میاداد خداداد صلاحیتوں سے مالا مال کرکٹر تھے، لیکن وہ جس ٹیم کے کپتان بنے تھے اس میں ماجد خان، ظہیر عباس، عمران خان، وسیم باری اور سرفراز نواز ان سے سینئر تھے۔ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے دورے میں پرتھ اور برسبین کے ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد میلبورن ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن میاداد کے خلاف سینئر کھلاڑی اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ وہ کپتان کی حیثیت سے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آسٹریلوی دورے کے بعد پاکستان کو سری لنکا کی ٹیم کی میزبانی کرنی تھی، جو ٹیسٹ رکنیت ملنے کے بعد پہلے غیر ملکی دورے پر آ رہی تھی کہ اچانک سینئر کھلاڑیوں نے اعلان کر دیا کہ وہ میاداد کی کپتانی میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سینئر کرکٹر کے میاداد کے خلاف بغاوت کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ ایک کرکٹر کی زبانی یہ معلوم ہوئی کہ میاداد نے وطن واپسی پر ایک اخباری بیان میں سینئر کرکٹرز کو سیریز کی شکست کا ذمہ دار قرار دے دیا تھا، جس پر یہ کرکٹرز ناراض تھے۔ ایئر مارشل نور خان نظم و ضبط کے معاملے میں سخت گیر واقع ہوئے تھے اور اصولوں پر سمجھوتہ نہ کرنے والے مشہور تھے۔ انہوں نے سینئر کھلاڑیوں پر واضح کر دیا کہ وہ ان کا مطالبہ کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ سینئر کھلاڑیوں میں ماجد خان، ظہیر عباس، عمران خان، وسیم باری اور سرفراز نواز کے علاوہ مدثر نذر، اقبال قاسم، وسیم راجہ، سکندر بخت اور محسن حسن خان بھی شامل تھے۔ کراچی ٹیسٹ سے پہلے اقبال قاسم اور وسیم راجہ باغی کرکٹر سے الگ ہو کر پاکستانی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ کراچی ٹیسٹ پاکستان جیت گیا۔ لاہور ٹیسٹ سے قبل سینئر کرکٹرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں مذاکرات کے نتیجے میں ماجد خان، ظہیر عباس، عمران خان، مدثر نذر اور محسن خان بھی ٹیم میں واپس ہو گئے۔ سری لنکا کے خلاف سیریز کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کا دورہ کرنا تھا۔ جاوید میاداد نے کپتانی سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور ایئر مارشل نور خان نے قیادت عمران خان کو سونپ دی۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ مایوس ظہیر عباس تھے، جو کپتان بننے کے خواہش دل میں رکھے ہوئے تھے۔ ایئر مارشل نور خان نے BBC اردو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے سینئر کرکٹرز کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا تھا، جو ان کی غلطی تھی۔ جاوید میاداد جب ٹیم کے کوچ بنے، اس وقت بھی انہیں ایک سے زائد مرتبہ ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
بعض کرکٹرز نے شکایت کی کہ وسیم اکرم سخت گیر کپتان ہیں اور وہ دوسرا عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 1993 میں جاوید میانداد ایک بار پھر سرخیوں میں آئے جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں کپتانی سے ہٹا کر ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے وسیم اکرم کو کپتان بنانے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف وہ واحد ٹیسٹ میں ان کی کپتانی میں جیتی تھی جس میں میانداد نے 92 رنز کی اہم اننگز کھیلی تھی۔ یہ وہی ویسٹ انڈیز کا دورہ ہے جس میں وسیم اکرم، وقار یونس، عاقب جاوید اور مشتاق احمد کو گرینیڈا کے ساحل پر مشاہد کے ساتھ پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ ویسٹ انڈیز کے دورے کے بعد ٹیم کے کھلاڑیوں نے وسیم اکرم کی کپتانی کے خلاف بغاوت کر دی جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کا رویہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہتک آمیز ہے۔ اس بغاوت کا اہم پہلو یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ وسیم اکرم کی جگہ وقار یونس کپتان بنا دیے جائیں گے، لیکن سلیم ملک درمیان میں سے نکل کر آئے اور کپتان بن گئے۔ بغاوت میں بھی پاکستانی کرکٹ بورڈ جس کے سربراہ اس وقت جاوید برکی تھے، اس نے کھلاڑیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ نہیں مانتے تو ایک دوسری ٹیم بنا لی جائے گی۔ جب یہ کھلاڑی جاوید برکی اور عارف عباسی سے ملنے گئے تو جاوید برکی نے کھلاڑیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تو ٹیم بنا لی ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ اس پر راشد لطیف نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں ہارون رشید کے ذریعے کیوں پیغام بھجوایا گیا کہ آپ لوگ آ کر مل لیں۔ اس بغاوت کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ کھلاڑی فارم میں نہیں تھے اور ٹیم سے ڈراپ ہو چکے تھے یا ڈراپ ہونے کے خطرے سے دوچار تھے، لہٰذا انہوں نے اس وقت وقار یونس کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کھلاڑیوں نے یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ وسیم اکرم سخت گیر کپتان ہیں اور وہ دوسرا عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راشد لطیف کا کہنا ہے کہ جاوید میانداد کو کپتانی سے ہٹائے جانے کا فیصلہ غلط تھا کیونکہ اس کے بعد ٹیم سنبھل نہ سکی اور اس میں عدم استحکام پیدا ہوا۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وسیم اکرم کے خلاف ہونے والی بغاوت غلط تھی جس کا وہ بھی حصہ بنے تھے۔ یونس خان کے ورلڈ کلاس بلے باز ہونے پر کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی کپتانی کے ادوار ہمیشہ ہنگامہ خیز رہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے یونس خان کی قیادت میں 2009 کا T20 ورلڈ کپ جیتا، لیکن اسی سال ٹیم کے کئی کھلاڑی ان کے مبینہ سخت رویے کو بنیاد بنا کر انہیں کپتان کے طور پر مسترد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یونس خان کے سخت رویے سے ناراض کھلاڑیوں نے جوہانسبرگ میں قرآن پر حلف بھی اٹھایا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ان کھلاڑیوں میں محمد یوسف، شعیب ملک، شاہد افریدی، مصباح الحق، رانا نوید الحسن، کامران اکمل اور سعید اجمل شامل تھے۔ یہ کھلاڑی ٹیم کے مینیجر یاور سعید کے توسط سے بورڈ کے چیئرمین اعجاز بٹ سے بھی ملے تھے اور یونس خان کے سخت رویے کی شکایت کی تھی کہ وہ بھی وسیم اکرم کی طرح عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یونس خان نے اسی سال نیوزی لینڈ کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی ون ڈے سیریز کے بعد کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے دورے کے لیے محمد یوسف کپتان بنے، لیکن اسی دورے میں ٹیم کی خراب کارکردگی کے بعد پاکستانی کرکٹ بورڈ نے تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں محمد یوسف اور یونس خان پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ دونوں پر ٹیم میں انتشار پھیلانے کا الزام تھا، تاہم 10 ماہ بعد یونس خان کو دوبارہ پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یہ تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مشہور بغاوتوں کی تاریخ جو کہ آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگلی ولاگ تک مجھے دینی ہوگی اجازت، مگر تب تک اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھنا ہوگا اور چینل پر ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل تاریخ ناگ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر یہ لوگ تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میں تمہیں ایک آئیڈیا دوں گا۔ ارے دوستو سبسکرائب کر دو۔